تو آج کل کے حالات کے مطابق یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، اس لیے میں نے ان کے بارے میں بتایا کہ ضروری بات ہے۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں وہ عرض کرتا ہوں مختصراً، پھر اس کے بعد تفصیل سے گفتگو کی انشاءاللہ۔ ایک اپنے پیٹ کی حفاظت اور ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یہ دونوں بہت اہم باتیں ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ان دو فتنوں میں کوئی پھنس جائے، کسی کا رزق حرام ہو، وہ عبادتوں پر عبادتیں کیے جا رہا ہو اور سارے قبول نہیں ہو رہے ہو تو کتنی مصیبت ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی شرمگاہ کے فتنے میں پھنس جائے تو ہر وقت اس کی عزت، اس کے خاندان کی عزت، دوسروں کی عزت داؤ پہ لگی رہے، اور نماز، روزے، زکوٰۃ، ساری چیزیں اس وجہ سے ضائع ہوتی رہیں۔ اس وجہ سے ان دونوں چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت چونکہ نوجوان طبقہ ان چیزوں میں بہت بری طرح پھنس گیا ہے، بہت بری طرح۔ وجہ یہ ہے کہ جو برائی کے ذرائع ہیں روز بروز ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، ان میں ترقی کی رفتار ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے، اور اصلاح کی صورتیں روز بروز مٹتی جا رہی ہیں، کوششیں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں، لوگ اس کے سامنے جیسے کہ بالکل ہی لیٹ رہے ہوں۔ تو ایسی صورت میں فتنہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تھوڑا سا غور فرمائے قوم لوط کا علیہ السلام کہ جس حد تک یہ فتنہ پہنچ گیا تھا کہ بالکل کلم کلہ بے حیائی کی باتیں ہوتی تھیں، پیغمبر کے ساتھ کلم کلہ بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک اس کو قرآن پاک میں ریکارڈ کروا رہا ہے۔ اس حد تک یہ بات پہنچ گئی تھی تو اس کے اوپر پھر عذاب، ان کے اوپر پھر عذاب آیا تھا۔ ہاں جی، ایسی صورت میں پھر مسائل پھر بہت بڑھ جائے۔ تو اب یہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے ان کو لگام دینے کی ضرورت تو ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج کل کے لحاظ سے بہت ضروری ہے، آج کل کے لحاظ سے یہ دونوں باتیں بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما دے اور اس کے آگے بند باندھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے جوان یہ بہت قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اگر ان کی جوانی کی حفاظت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام لیں گے، اور دشمنوں کی جو جتنے بھی اسکیمیں ناکام ہو جائیں گی اور یہ خود بھی بچ جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہمارے لیے یہی جوان جو ہمارے بچے ہیں یہ ڈائنامائٹ بن جائیں گے، اور ہمارے تمام کلچر کو، تمام جتنے بھی دفاعی نظام ہے سب کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تم کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ اصل میں اللہ پاک کبھی بھی بلا وجہ کسی چیز کو روکتے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روکے گا تو وہ جس کے پاس دینے کو نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ تو ہے نہیں کہ اس کے پاس دینے کو ہو نہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں حکمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ضرور امتحاناً بعض چیزوں سے روکا ہوا ہے۔ مثلا رمضان شریف میں روزے میں حلال کھانا، ہاں جی نہیں، انسان نہیں کھا سکتا، بالکل حلال ہے، حلال بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، لیکن جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت آ جائے تو یہ ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اس کے روکنے پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کھانے کو ہے نہیں دینے کو، اور باقی باتوں سے نعوذ باللہ من ذالک گوئے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق آتا ہے۔ ہاں البتہ ہمارے فائدے کے لیے حکمتاً بعض اوقات کے اندر بعض چیزوں کو روکا ہوا ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے کھانے پینے کی چیزوں میں بعض چیزوں کو منع فرمایا کہ یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ۔ ان چیزوں میں ضرور یا کوئی روحانی نجاست ہے یا کوئی جسمانی نجاست ہے،
جن چیزوں کو روکا ہوا ہے، مثلا شراب کو روکا ہوا ہے، پیشاب کو روکا ہوا ہے، خنزیر کو روکا ہوا ہے، خون کو روکا ہوا ہے، مردار کو روکا ہوا ہے، اس میں کون سی چیز پاک ہے؟ صاف ہے؟ ہاں جی، اللہ پاک نے اگر ان چیزوں دودھ کو نہیں بند کیا، شربت کو بند نہیں کیا، اچھے پانی کو بند نہیں کیا، اچھے اچھے مشروبات ہیں ان کو بند نہیں کیا، اتنے سارے پل ہیں پھول ہیں ان کو بند نہیں کیا، چند چیزیں تو ہیں، گنے چنے چند چیزیں ہیں جن کو روکا ہوا ہے، باقی ساری چیزیں جائز، باقی ساری چیزیں جائز. تو اس وجہ سے یہ والی بات تو نہیں ہو سکتی نعوذ باللہ من ذالک کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالی ہمیں تنگ کرنا چاہتے ہو، یہ بات نہیں ہے. اس میں ہمارے فائدے کے لیے بات ہے. ہاں جی، یعنی شراب کے بارے میں فرمایا کہ اس میں بھی کچھ فائدے لوگوں کے لیے، اس میں بھی کچھ فائدے لوگوں کے لیے، لیکن اس کے گناہ جو ہے یہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. ہاں جی، اس وجہ سے اس کو نہ استعمال کرو. اب دیکھ لے شراب کے اندر یقیناً فائدے تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اٹ از این انسٹنٹ انرجی، فوری طور پر ایک انرجی کا سورس ہے. بہت ساری چیزیں انسان اب کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ پہلے مطلب یہ کہ مختلف پروسیس گزرتے ہوتے وہی الکوہل ہی بنتا ہے، اس سے پھر وہی چیزیں بنتی ہے اور ہمارے جسم ان کو پھر یوز کرتا ہے. اب اگر فوراً تمام پروسیسوں کو بائی پاس کر کے اب فوراً الکوہل ہی دے دے براہ راست، تو انسٹنٹ انرجی تو ہے، لیکن اس انسٹنٹ انرجی کے جو اثرات ہیں ہمارے باڈی کے اوپر جو ہوتے ہیں، چونکہ ہماری باڈی ان پروسیس سے گزر کے جب وہ چیز لیتی ہے تو اس کو برداشت کرنا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے. اور یہ جو فوراً کوئی انرجی مل جاتی ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، لہذا یہ اپنے آپ کو خود ہی جلاتا ہے. جیسے آپ کسی کمپیوٹر کو اس سے زیادہ آپ دے دیں وولٹیج تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر اس کے مسائل ہوں گے. اسی طریقے سے ہمارے جسم کو بھی مسائل ہوں گے. ایک دفعہ میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا جرمنی میں، تو میں نے تھوڑا سا یہ بات کی، میں نے کہا سر پلیز چیک مائی لیور اف دیئر از اینی پرابلم. ہاں جی، ظاہر عیسائی ڈاکٹر تھے. مجھے کہا یو کانٹ ہیو اینی لیور پرابلم، یو آر مسلم. کہتے آپ کو کوئی لیور کا پرابلم نہیں ہو سکتا ہے، آپ مسلمان ہیں. میں نے کہا بات سمجھا نہیں. کہتی ڈونٹ ٹیک الکوہل، آپ الکوہل نہیں لیتے آپ کو لیور کا کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا. یہ اتنا ڈیفینیٹلی اس نے کہہ دیا کہ اس نے میرا لیور چیک کرنے سے انکار کر دیا. اب بتاؤ، دے نو بیٹر، ان کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ مسائل کیا ہوتے ہیں. تو اب یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ پاک نے ہم لوگ کو بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. ایک ہمارے کولیگ تھے وہاں پر، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کمپیوٹر پہ کام کر رہے تھے ساتھ ساتھ. میرے پاس کوئی ڈرائی فروٹس پاکستان سے لایا تھا، تو میں تھوڑا سا کھا رہا تھا تو ان کو بھی ساتھ دیا. مسلمانوں کا طریقہ یہ کہ شیئر کرتے ہیں، جو جس کے قریب بیٹھے ہو تو ان کو آفر کر لیتے ہیں. اس نے بڑی خوشی سے آفر ایکسپٹ کیا اور وہ بھی میرے ساتھ کھانے لگے. اس طریقے سے ہماری ہیلو ہیلو ہو گئی. چند دنوں کے بعد وہ میرے پاس ایک کیک لایا. کہتے میرے والدہ نے آپ کے لیے اسپیشلی اس کو تیار کیا ہے، تو آپ یہ کیک کا گفٹ جو ہے نا قبول کر لیں. میں نے کہا تو بڑا اچھا گفٹ ہے. میں دل میں کہا اگر میں اس سے اب لے لوں اور اس میں کچھ ایسی چیز ہو جو حرام ہو تو میں تو کہا تو نہیں سکوں گا، ظاہر ہے پھینکوں گا اس کو. تو اس کو تو پتہ نہیں ہوگا، تو یہ لاتا رہے گا اور میں پھینکتا جاؤں گا تو اس کا نقصان تو ہوگا، میرا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو اس کو صاف بات بتانی چاہیے. میں نے کہا مسٹر کیلیا، میں آپ کے اس تحفے پہ بڑا خوش ہوں، آپ نے بڑی محبت کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے میں مسلمان ہوں. کہتے ہاں بالکل. میں نے کہا مسلمانوں کے اوپر بہت تھوڑی سی پابندیاں ہیں، چند چیزیں 5 چیزیں منع ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ان 5 چیزوں کو ہر قسم کی چیزوں میں مکس کیا گیا ہے، لہذا ساری چیزوں کو خراب کر دیا گیا ہے. تو ہم ذرا محتاط ہیں اس مسئلے میں، کوئی ایسی چیز نہ ہے جو ہماری جو ممانعت ہو جس کی. تو آپ ناراض تو نہیں ہوگے اگر میں یہ نہ لوں؟ آج وہ بڑے ہوشیار تھے. مجھے کہتے ہیں مائی مدر نوز وٹ مسلم کین ایٹ اینڈ وٹ مسلم کین ناٹ ایٹ. کہتے میں نے
ان سے بات کی ہے، اس نے اس میں جو ڈالا ہے وہ بتاتا ہوں. اس میں آٹا ہے، اس میں مکھن ہے، اس میں کوکو ہے، اس میں شوگر ہے. ہاں جی، ہاں اس طرح یہ چیزیں ہیں. اگر آپ نہیں کھانا چاہتے تو ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی چیز ناجائز نہیں ہے. اگر یہ پیور چیزیں ہیں تو میں بالکل کھانے کے لیے تیار ہوں. میں نے جلدی کافی بنا لی، ہم دونوں نے اکٹھے اس کو کھا لیا اور کافی بھی پی لی. اس طرح ہمارے تعلقات بن گئے. مقصد میرے یہ تھا کہ چند چیزیں ممنوع ہے، چند چیزیں گنے چنے چند چیزیں ممنوع ہے. اب نعوذ باللہ من ذالک ایک آدمی اتنا باغی ہو جائے کہ اس نے صرف ان چند چیزوں ہی کے اوپر انسسٹ کرنا ہے کہ ہم نے یہی لینے ہیں، تو پھر کیا کہیں؟ پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ اور اس کو پتہ بھی ہو کہ اس میں مجھے نقصان ہے. ہاں، خواہ ان چیزوں کو ہی مطلب لینا تو یہ بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے جو چیزیں ممنوع قرار دی ہیں انسان کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں سے ہر چیز کا ایفیکٹ ہے، ہر چیز کا ایفیکٹ ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جسمانی اثر رکھتی ہیں فائدے کا یا نقصان کا، کچھ چیزیں روحانی اثر رکھتی ہیں. مثلا اگر کسی بزرگ نے کسی کو چینی دم کر کے دے دی تو کیا اس کی کیمیکل کی کمپوزیشن چینج ہو گئی؟ کیمیکل کمپوزیشن تو اس کی وہی ہوتی ہے، لیکن اس کے کھانے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص ہے جس کی جو ہے نا وہ پیسے جو ہیں وہ بہت حلال ہے. وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے اور دن میں صرف ایک دفعہ لاتے تھے بس، اور اس کے لوگ لائنوں میں لگے ہوتے تھے کہ وہ چیز من میں مل جائے. ہاں جی، اور اس پہ 4 آنے وہ کماتے تھے. ہاں جی، پھر اور کچھ نہیں کرتے تھے. پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر یہ کہ انہی پیسوں کو جمع کرتے، ان میں سے ایک پیسہ اپنے آپ پر خرچ کرتے تھے یعنی روزانہ، ایک جو ہے اپنے رشتہ داروں کو دیتے تھے، ایک اللہ کے راستے میں دیتے تھے، اور ایک کو جمع کرتے تھے. جب وہ مہینے میں اتنا اماؤنٹ ہو جاتا تھا کہ اس سے دعوت کی جا سکتی تھی تو پھر وہ بزرگوں کی دعوت کیا کرتے تھے، اس وقت کے بزرگوں کی. ہاں جی، اور وہ سارے بزرگ جو تھے وہ اس کے انتظار میں ہوتے تھے کہ فلاں صاحب ہماری دعوت کریں گے، اس دعوت کو ہم کھائیں گے. تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دعوت کا اثر یہ ہوتا تھا کہ پورا مہینہ ہمارا الحمدللہ اس حالت میں گزرتا کہ بس عبادت کی طرف رجحان ہوتا تھا اور اللہ کی طرف رجحان ہوتا تھا. اس میں دل بڑا ماشاءاللہ روحانی طور پر پاک و صاف ہوتا تھا اس دعوت کے کھانے کے بعد. یہ ہمارا معاملہ تھا. اور خدا نخواستہ اگر کوئی ہمیں کوئی حرام کمائی سے کوئی چیز کھلا دیتا تو ہمیں وسوسے آتے نعوذ باللہ من ذالک گندی چیزوں کے. ہاں جی، جس سے پھر ہم تنگ ہوتے تھے. اب دیکھ لیں یہ ہے روحانی چیز، یعنی جو ظاہری نجاست ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا، اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ ایک روحانی چیز ہے جس کو روحانی طور پر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے، روحانی طور پر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے. ہم اسکردو گئے، اسکردو کے نواح میں داخل ہو رہے تھے ہم کہ دل خراب ہونا شروع ہو گیا، دل خراب ہونا شروع ہو گیا. میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میں نے کہا کیا یہ صرف مجھے محسوس ہو رہا ہے یا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے. ابھی دیکھیں ہم نے کچھ نہیں دیکھا، پہلی دفعہ جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا وہاں کا، لیکن مسئلہ ایسا ہو گیا. اب جب وہاں پر پہنچ گئے، علماء کرام کی ہاں ہماری ظاہر مطلب ہوتی، انہی کی دعوت پہ ہم جا رہے ہیں. وہاں پہنچے، حالت خراب ہے، برداشت کر رہے ہیں. مغرب کے وقت ذکر کی مجلس تھی ہماری ایک مسجد میں. وہ ذکر کی مجلس جب ہو گئی حالت ٹھیک ہو گئی، دل اچھا ہو گیا الحمدللہ، شکر الحمدللہ. رات بڑی اچھی گزری. صبح پھر ہم واک کے لیے اوپر چلے گئے پہاڑ کی طرف، تو وہاں پر خراب ہو گیا دل.
پھر مسئلہ، یہ کیا مسئلہ ہے؟ خیر وہاں ایک جج صاحب نے ہماری دعوت کی تھی، بڑے نیک آدمی تھے، عالم تھے، ہاں جی، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات سے مطلب جو ہے نا وہ دینی باتیں ہو رہی تھی، پھر دل ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ مناسب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر خراب ہو گیا، پھر ذکر کے ملت سے ٹھیک ہو گیا۔ میں نے ان علماء سے پوچھا جن کے ہم ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب ہم باہر سے آتے ہیں نا، جب کراچی سے آتے ہیں یا لاہور سے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، پھر بعد میں نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب بعد میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے بعد میں آپ ٹیون ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ کہتا ہے ایسی بات ہے۔ میں نے کہا پھر کچھ سوچا ہے اس کے لیے؟ کیا سوچا ہے اس کے لیے؟ کہتے کچھ بھی نہیں سوچا۔ میں نے کہا بھائی ذکر کی مجالس قائم کر دو تاکہ یہ روحانی نجاست ہے وہ ختم ہو جائے۔ کہتے پھر آپ کرائیں نا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش ہم کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں کچھ اعمال ایسے ہو رہے تھے جو بعد میں انہوں نے بتایا، جس کی وجہ سے روحانی نجاست پھیل جاتی ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم لوگ عام طور پر نہیں سمجھ پاتے۔ مولانا احمد لاہور رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرات جانتے ہیں، وہ رزق حلال کا بہت خیال کرتے تھے۔ رزق حلال کا اتنا خیال کرتے تھے کہ وہ جب کسی کے ہاں جاتے تھے، مطلب بیان کرنے کے لیے جاتے تھے، تو اپنے ساتھ چنے لے جاتے تھے بنے ہوئے، وہاں کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کیا ان کا مطلب انتظام تھا؟ اور اگر نہ ہوتا ان کا انتظام یہی چیز، پھر بھوکے رہتے۔ اور ایک صاحب میں نے اپنے اس کے ساتھ بھی دیکھا، یہ مولانا حضرت مولانا غلام الدین پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں۔ مولانا عبدالرغول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم جا رہے تھے، میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں انہوں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا۔ باقی ساتھی جو ہے نا ٹوٹل پہ ہم نے چائے وائے پی، انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ کچھ نہیں کھاتے راستے میں۔ ہاں جی، اپنے دل کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت، روحانیت کی حفاظت وہ کرتے تھے۔ تو مولانا احمد لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ جا رہے تھے حج پہ، چیزیں لے جانے بول گیا، اس قسم کا جو ساتھ لے جاتے تھے، اور راستے میں مسائل تھے۔ 8 دن رات تک سوائے پانی کے اور کچھ نہیں، ہاں جی کچھ نہیں کھایا۔ جدہ پہنچ گئے تو حالت غیر ہو گئی، وہاں پر پھر ان کو کھلایا گیا، اور پھر ان کو جو ہے نا مطلب بہت ساری چیز جو ان کے علاج وغیرہ ہو گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا تکلیف تو بہت ہو گئی، الحمدللہ دل بچ گیا، الحمدللہ دل بچ گیا۔ اب کیسے بچ گیا وہ بتاتا ہوں۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی۔ کوئی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر لاج رکھتے ہیں نا، ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی۔ لوگ تک گئے، وہ جو ہے نا وہ لوگ ان کے قبر کی مٹی لے جانے لگے۔ تو یہ میں آپ سے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کچھ اللہ پاک نے چیزیں ایسی بنائی ہے روحانی اور کچھ جسمانی، جس کے ساتھ روحانیت کی خوشبو بدبو بھی ہوتی ہے اور جسمانی خوشبو بدبو بھی ہوتی ہے۔ صرف ذوقیات کی بات ہے کہ ذوق جس کا ہو تو اس کو پتہ چلتا ہے، جس کا ذوق نہیں ہو اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو میں نے آپ کو جو ذوقیات کی باتیں بتائی، یہ میں آپ کو شریعت کے مقابلے کی باتیں نہیں بتا رہا، اصل بات شریعت ہے۔ میں صرف آپ کو یہ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محسوسات ہے جو ہمارے دور میں بھی ہو سکتی ہیں، اصل کیا چیز ہے؟ اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اور اسے روکنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اجازت دی ہے اس کی ہمیں بھی اجازت ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے دل پہ جبر کر کے، بے شک سمجھ نہ بھی آئے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے جس سے اللہ پاک نے روکا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے حرام چیزوں سے روکا ہوا ہے، تو حرام 2 چیزوں سے ہوتی ہیں چیزیں۔ ایک تو یہ ہو کہ وہ چیز تو حلال ہو لیکن اس کی جو جس کو کہ خریدنے کا موڈ ہے وہ حرام ہو۔ مثلا کسی حرام کمائی سے انسان خریدے اس کو، یا حرام طریقے سے خریدے، سود ہو جائے اس میں۔ بعض دفعہ سود ہو جاتا ہے نا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس میں شریعت کے احکامات پر عمل نہیں ہوتا، لہذا وہ سود ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو ہے نا یا تو پرچیز کا موڈ اس کا حرام ہو،
یا پھر یہ کہ وہ چیز وہ پیسے حرام ہو تو اس سے جو ہے نا وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اس کے کھانے سے روحانی نقصان ہوتا ہے، روحانی نقصان ہوتا ہے۔ گناہ الگ ہے، روحانی نقصان الگ ہے۔ گناہ کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس نے کچھ حرام چیز ہے، یوں سمجھ لیجیے جیسے مجھے کسی نے انڈے دے دیے اور وہ انڈے غلط کمائی سے خریدے گئے تھے۔ اب انڈا کا ناجائز ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا تو مجھے گناہ نہیں ہوا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے نا تو گناہ نہیں ہوا، لیکن اس کا جو اثر ہے روحانی وہ ضرور ہوگا، اس کا جو اثر ہے روحانی یعنی اس چونکہ حرام چیز تھی اس کا اثر ضرور ہوگا۔ ہاں جی، اس سے محتاط لوگ بچتے ہیں، وہ تحقیق اس لیے کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ ان چیزوں سے بچا کرتے تھے۔ اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ تو پتہ چل جائے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غلام بھوک لگی تھی، ان سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں، وہ دے دیے، اس سے کوئی چیز لے لی، کھا لی۔ اتنی بھوک لگی تھی کہ سوچ بھی نہیں سکے کہ میں ان سے پوچھوں کہ پیسے کیا ہے۔ جب کھا لیا تو پوچھ لیا کہ پیسے کون سے تھے؟ انہوں نے کہا یہ میں نے کوئی جنتر منتر کیا ہوا تھا جاہلیت کے دور میں، اس کے پیسے مجھے ملے ابھی، وہ میں نے آپ کو دے دی۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا راجعون، یہ کیا کر دیا تو نے؟ ہاں جی، پھر بعد میں انگلی انگوٹھے کی یہ منہ میں مار مار کر وہ کیک کر دیا زبردستی، اور بڑی تکلیف ہوئی حضرت کو۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے کیوں اتنی تکلیف کی، آپ کو پتہ تو تھا نہیں، یعنی آپ نے غیر ارادی طور پہ کہا تھا۔ فرمایا حلال حرام لقمے سے جو خون بنتا ہے اور اس سے جو گوشت بنتا ہے وہ جہنم کے لیے ہے۔ ہاں جی، میں اس وقت یہ کر سکتا تھا کہ میں اس کو باہر نکالوں، اس سے پہلے کہ خون بن جائے یا پھر گوشت بن جائے، تو میں نے اس وجہ سے اس کو نکالا۔ مشقت تو ہو گئی لیکن الحمدللہ بچ گیا۔ تو اب یہ والی چیز ہے، یہ دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو صحابی ہے نا، اور صحابی بھی اعلیٰ درجے کا صحابی ہے، مطلب افضل البشر بعد الانبیاء ہے، تو ان کا جو عمل ہے ہمارے لیے حجت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیٹ کی حفاظت یہ بہت اہم ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے کام یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بچے، حرام نہ کھائے۔ اور حرام دو طریقے سے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی کمائی حرام ہو، مطلب یہ کہ کوئی ایسا شعبہ ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک آئے مطلب طالب، اس نے بہت جلدی عبادات میں ترقی کی، اتنی جلدی کی کہ وہ نیچرل نہیں لگتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جلدی جو ترقی کرتا ہے اس میں انسان کو کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ جاسوس ہوتا ہے، جیسے لانسا فریبی آتے جاسوس، ہاں جی، ان کو تو لوگوں کو خراب کرنا تھا، لہذا اس نے تو بطور اسائنمنٹ یہ سب کچھ کرنا تھا، نمازیں اور نفلیں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا، یہ فرائیڈے پیر جو ہوتے ہیں ہاں وہ بھی اس طرح کرتے ہیں، وہ ان کا تو اسائنمنٹ ہوتا ہے نا، ان کا تو کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، لہذا وہ بھی اس طرح کرتے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے۔ اب یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں کہ یا تو یہ وجہ ہوتی ہے جاسوسی کا کہ انسان جاسوس ہے، کسی دنیا کے کام کے لیے کر رہا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے اس کو وہ کیا ہوتا ہے لگایا ہوتا ہے اس پر کہ کوئی دھوکہ اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت کو بڑی فکر ہو گئی، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے اوپر اس کا حال کھولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ بات کھولی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا رزق حرام ہے۔ اب شیطان نے اس کو اس لائن پہ لگایا ہوا ہے کہ عبادت کیے جاؤ، کیونکہ اس کے بعد قبول تو ہوگی نہیں، ہاں جی، اور اس کو فائدہ ہوگا نہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھے گا، دو طرف مار دیا، ہاں جی۔ اب کتنی خطرناک بات تھی، اس بزرگ کے ساتھ تو بڑی فکر ہو گئی، اس نے اس کو بلایا کہ بیٹا بات سنو، مجھے بتاؤ کہ آپ کی جو کمائی کا ذریعہ وہ کیا ہے، آپ کیسے کماتے ہیں؟ اب اس نے جو کمائی کا ذریعہ بتا دیا، وہ اس وقت جو تھا وہ حلال نہیں تھا، حرام تھا۔
حضرت نے فرمایا اوہو یہ تو آپ کا کمائی کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ پھر اس کو کچھ طریقے بتا دی کہ اس طریقے سے کماؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ طریقہ آپ کا جائز نہیں۔ اس پر انہوں نے جو ہے نا وہ طریقہ جب شروع کر لیا، اس طریقے سے کمانا شروع کیا، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کو فرض نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا، شیطان نے فل گیئر لگا دیا اس کے پیچھے، اب تم مجھ سے پڑھو نا۔ تو جو لوگ نہیں پڑھ سکتے نا تو ڈرے نہیں، مطلب یہ کہ جن کی ریزسٹنس ہوتی ہے، ہاں، کہ وہ کہتے ہیں بھئی ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ ڈرے نہیں۔ اس کا مطلب شیطان جو ہے اس کے لیے وہ مشکل اسائنمنٹ ہے، لہذا وہ اس کے اوپر فوراً جو ہے نا وہ پوری انرجی لگاتا ہے کہ تاکہ مجھ سے یہ کچھ عبادات وغیرہ نہ کر سکے۔ یہ جو کوئی بہت جلدی وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے نا، خطرناک صورت یہی ہے۔ اس لیے مزاحمت سے نہ ڈرو، مزاحمت سے نہ ڈرو، اسی طریقے سے تو ملتا ہے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے ہو کام، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، لہذا ایسی چیزوں کو جو ہے نا مطلب اس میں نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ بہت کریم ہے، بہت دینے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اس بزرگ نے مطلب جو ہے نا اس کا ایکس رے نکال دیا، ہاں، اور اس کی صحیح رہنمائی کر دی۔ اب مجھے آپ بتائیں، خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ہو، رزق ہمارا حرام ہو اور ہم اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا شروع کر لے، یہ کتنی خطرناک بات ہوگی، کتنی خطرناک بات ہوگی۔ لہذا سب سے پہلے چیک اس چیز پر لگانا چاہیے کہ ہمارا رزق کا طریقہ حلال ہے حرام ہے، ہاں، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر باقی باتیں ہوں گی، سب سے پہلے اس کو لگانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس میں ایک سٹیپ ہم فوراً حاصل کر سکتے ہیں، ایک سٹیپ، چاہے کوئی بھی ہو، ایک سٹیپ فوراً حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر حرام ہے تو اس کو حرام تسلیم کرو۔ اگر حرام ہے تو پہلے سٹیپ کیا ہے؟ اس کو حرام تسلیم کر لو، کیونکہ جس کو کہتے ہیں نا اصلاح کی ابتدا اس سے ہوگی۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ وہ جب دیکھتے کہ بہت بڑا پہاڑ ہے، میں تو اس کو سر نہیں کر سکتا، جی مطلب یہ کہ میں اب اس سروس کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ تو میرے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر سے سن گن لیتا ہے، جو اس کو جائز ہونے کو بتاتا ہے نا بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو دل سے مان لیتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں نا یہ بھی جائز ہو، یہ بھی جائز ہو، اس طرف فلانے ایک ہے، فلانے ایک ہے، فلانے ایک ہے۔ اے خدا کے بندے، ساری دنیا کی باتیں، ساری دنیا بھی کہتے جائز ہے، خدا کہتے ہیں ناجائز ہے، تم کیا کر لو گے؟ معاملہ تو خدا کے ساتھ ہے، معاملہ لوگوں کے ساتھ تھوڑا ہے، معاملہ لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے، ہاں جی۔ تو ایسی صورت میں سب سے پہلا سٹیپ انسان یہ لے سکتا ہے، مان لے کہ غلط ہے، تاکہ بغاوت سے نکل جائے۔ ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے بغاوت، اسم کا لفظ ہے، ہاں، اور ایک عدوان کا لفظ ہے۔ ہاں جی، عدوان کیا چیز ہے؟ بغاوت ہے، حد سے نکلنا ہے، ہاں جی، یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے انسان بہت خطرناک خطرے میں چلا جاتا ہے۔ ہاں، اسم کی بات ہے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھے نا، اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، گناہگار سمجھنے سے کیا ہوگا؟ بغاوت سے نکل جائے گا۔ تو کتنے بڑے سٹیپ سے ماشاءاللہ واپس آ گئے، یہ تو کر سکتے ہیں نا آدمی۔ دوسری بات یہ کہ انسان یہ مان لے کہ بے شک یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن اگر میں اللہ پاک سے مانگوں اور اس کے لیے کوشش شروع کر لوں تو ممکن ہے اللہ پاک میری ناکافی کوشش ہے، ہاں، وہ قبول فرما لے اور مجھے کوئی راستہ عطا فرما دے، نکل جاؤں اس دلدل سے۔ تو شروع کر دے کوشش فوراً۔ تو اس کی کوشش کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ کوئی ملازمت ہے تو دوسرے ملازمت کے لیے تلاش کرنا شروع کر لے تاکہ رستہ مل جائے، ہاں جی۔ ہاں، البتہ ایک بات یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان اس مسئلے کو نہ دیکھے کہ مجھے جو دوسری سروس مل رہی ہے وہ اتنے ہی زیادہ فرنج بینیفٹس کے ساتھ ہو جتنا کہ موجودہ میرا ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑا فرق ہے، ایک حلال اور ایک حرام ہے۔ تو حلال و حرام کے اندر میں تو پھر یہ والی بات تو نہیں ہوگی نا کہ آپ کو بالکل اتنے اس ٹائم، وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو، کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں، آپ تو اپنی منمانی کر رہے ہیں.
کہ مجھے اگر اس جتنا برابر سروس نہیں ملتا تو اس کا مطلب میں معذور ہوں. نہیں، معذوری والی بات نہیں ہے. ہاں جی، تو اس میں ذرا لوور والی چیز کو لینے کے لیے تیار ہو جائے. اس کے لیے ایڈجسٹمنٹ بھی کر لے، اپنے فیملی بھی ایڈجسٹمنٹ بھی کر لے، دوسری چیزیں بھی کر لے، لیکن بہرحال کام شروع کر لے، اللہ پاک سے مانگنا شروع کر لے ادھر ادھر سے. اور اس دوران صحبت صالحین کو لازم پکڑے، کیونکہ یہی صحبت صالحین ہے اس کے بچنے کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ کوئی پاس ذریعہ نہیں ہے. کیوں؟ شیطان اکیلے، وہ کہتے ہیں نا حدیث شریف میں آتا ہے جماعت کے ساتھ رہو، علیکم بالجماع، مطلب جو کہ نا یہ جماعت کے ساتھ رہو. اکیلے بکری کو شیطان بیڑیا کہا جاتا ہے، اکیلے بکری کو بیڑیا کہا جاتا ہے. لہذا اگر آپ جماعت کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ آپ کو کس طریقے سے شیطان کنونس کر لے اس چیز پر اور آپ جو ہے نا اس سے پیچھے ہو جائے. یہ ہم نے دیکھا ہے، ایک آدمی بالکل نکلتے نکلتے واپس ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ جو ہے نا چونکہ جماعت سے کٹ جاتا ہے، نتیجتاً وہ جو ہے نا اس کے اندر وہ ہمت نہیں رہتی. وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر یہ اس کے مختلف قسم کی باتیں شروع کر لیتا ہے، نتیجتاً وہ رہ جاتا ہے. تو ایک تو یہ انسان کو کرنا چاہیے کہ انسان اپنے رزق کے جو موڈز ہیں ان کو بہتر کر لے. دوسری بات کیا ہے؟ اپنے اخراجات کو کنٹرول کر لے. دیکھ لے کمائی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. کون ہے جو زیادہ کمائی نہیں چاہتا؟ لیکن کیا زیادہ کمائی ہمارے بس میں؟ وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے نا. ہاں البتہ اخراجات ہمارے کنٹرول میں. ہم لوگ اپنے اخراجات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کس طریقے سے؟ کہ سب سے پہلے ہم لوگ یہ بات مان لے کہ یہ زندگی تعیش کا نہیں ہے، تعیش کے لیے نہیں ہے. یہ زندگی تو صرف اتنی انرجی گین کرنے کی ہے کہ ہم اپنے عبادات کر سکے، اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکے، جس کو قوت لا یموت کہتے ہیں. ہاں جی، اس پر ہم رہیں. تو باقی یہ کہ اخراجات ہم کنٹرول کر لیں. تو اب اس میں فرمایا کلو واشربو ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. اسراف مت کرو. اسراف والا کھانا، اسراف والا پینا، اسراف والے کپڑے، ہاں اسراف والے رہائش، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. بعض گرانوں کے اندر اتنے زیادہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ اسراف کا معاملہ ہوتا ہے، اسراف کا معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، اتنا اسراف ہوتا ہے. ہاں جی، ان کی لائف ساری پرتعیش ہوتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان میں بعض گرانے پہلے بڑے مالدار رہ چکے ہوتے ہیں، نوابی خاندان یا کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے. تو وہ چیز جو ہے نا وہ رہتی ہے. اس کا جو ہے نا وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں بھی وہ ایسے ہی مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے وسائل ہوتے نہیں. ہمارے پشتوں میں ایسے لوگوں کو اچ خان کہتے ہیں. پشتو والے تو جان گئے ہوں گے. ہاں جی، اردو والوں کا میں بتاؤں کہ خان آپ کو پتہ ہے نا مالدار لوگوں کو کہتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں اور ہو ان کے پاس کچھ نہیں لیکن پھر بھی خان، ان کی خانی ختم نہیں ہوتی. تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ مصیبت اپنے لیے بنائیں گے نا. ایک ہوتے سفید پوشی اور ایک ہوتے تعیش. سفید پوشی کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو سامنے اپنا جو ہے نا وہ نہ دکھائیں، ذرا تھوڑا سا اپنا ڈھانچہ صاف رکھیں تاکہ لوگ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ گمان نہ کرے کہ آپ غریب ہے، محتاج نہ سمجھے. یہ سفید پوشی ہے. ایسے لوگ کی خدمت بڑی ضروری ہے. لیکن ایک یہ بات ہے کہ انسان تعیش میں مبتلا. مثلا ایک صاحب ہے، اس کے پاس کچھ بھی پیسے نہیں تھے اور وہ 15,000 روپے کرائے کا گاڑی استعمال کر. اب مجھے پتا یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیخانی ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ خدا کے بندو، تمہارے پاس گھر کے کرائے کے پیسے نہیں ہیں اور 15,000 روپے کرائے کے گاڑی استعمال کر رہے ہو. یہ کیا ہے؟ ضرورت کے مطابق ٹیکسی وغیرہ بھی اگر کوئی لینا چاہے، ورنہ یہ بس ہے، ویگن ہے، یہ اسی کی ہوتی ہے نا. اس میں تو شرم نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ایک اسائنمنٹ سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پر مجھ سے خوش ہے کہ میں بس میں کڑے ہو کر ڈنڈا پکڑ کر جاؤں، سبحان اللہ. اس میں انسان اللہ تعالیٰ کا ایک محبت کا ایک لطف محسوس کرے. یہ کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں خواہ مخواہ اپنی خانی کروں، پیچھے سے جو ہے نا مطلب وہ میرے ساتھی مسائل ہو.
ہاں تو یہ چیز جو ہے نا بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اونچے خانے سے بچ جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اسراف کے بارے میں یہ فرمایا کہ ولا جو ہے نا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، ہاں کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ ایک تو یہ بات، اگر کوئی تعیش میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اگر کوئی اپنا ضرورت پوری کر رہا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو انسان کو تعیش کے موڈ میں نہیں جانا چاہیے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ جل شانہ، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ قبضہ گروپ نام سنا ہوگا نا، قبضہ گروپ۔ ان لوگوں کو ذرا تھوڑا سا زمینوں کے معاملے میں اور دوسری چیزوں کے معاملے میں کچھ انفارمیشن اتنی زیادہ مل جاتی ہے کہ کسی کو بھی وقت ڈال سکتے ہیں۔ ہاں جی، کسی کو بھی وقت ڈال سکتے ہیں، ان کو اتنا تنگ کر لیتے ہیں کہ وہ اونے پونے پر بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ قبضہ گروپ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یاد رکھیے انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی خطرناک چیز۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ مظلوموں کی آہیں لینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہاں جی، کسی کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ آہ کدھر تک جاتی ہے، وہ صحیح بات ہے کہ وہ تو سو نہ سکے، لیکن افسوس کی بات ہے انسان شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کو پھر یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ ہاں جی، میں صرف اپنی ایک عیش کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے چولے میں بجھا دیتا ہوں۔ کتنے بیچارے لوگ جن کو دوائی کے پیسے پر نہیں ملتے، کتنے لوگ جو کہ کھانے کو ان کو پر کچھ نہیں ملتا، کتنی بیچاری بچیاں وہ صرف اس وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے، یعنی مطلب ان کے جائیداد ہے، لیکن وہ جائیداد ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات بہت ظلم ہے۔ تو ایک تو قبضہ گروپ والے اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ دوسرے میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو یتیم رہ جاتے ہیں، ان کے جو لوگ گارڈینز ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ گارڈینز اگر مطلب ظالم ہو، ہاں، تو ان کے مال کو ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے اور بہت زیادہ ان سے خرچ کرواتے ہیں، ہاں، تو وہ یتیموں کا جو مال کھاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے والی بات ہے۔ آگے فرمایا اور تم لوگ میراث ان دوسروں کا حصہ بھی سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ میراث اصل میں ایسی چیز ہے جو جبری ٹرانسفر ہے، جس میں جو لے رہا ہے اس کو بھی اختیار نہیں ہے اپنے حصوں کو کم کرنے کے لیے۔ ہاں، معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اتنا ہی ملے گا اس کو، یہ اللہ کی طرف سے وہ مطلب اتھارٹی ہے، ہاں جی، جو مل جاتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو میراث کے بارے میں ہے بہت واضح ہے، اور اس کے اخیر میں جو آتا ہے نا کہ جو لوگ ان کو نہیں مانتے تو ان کو خلود فی النار کی وعید ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ہاں جی، یہ میراث کے بارے میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جو ہے نا ہوتا ہے، یہ کافر کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ جہنم میں کافر رہے گا، باقی کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ لیکن میراث کے احکامات کو نہ ماننے والے کے لیے بھی ایسا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص، فرماتے حدیث شریف میں آتا ہے کہ 60 سال تک کوئی عبادت کرے گا لیکن اخیر میں وہ کسی وارث کو محروم کرنے کی نیت سے کچھ مال خرچ کرے گا، بس ہم بعض ہوتے ہیں نا، بعض ورثاء پسندیدہ نہیں ہوتے تو کہتے ہیں اس سے پہلے ہی اپنا مال کو خرچ کر لو تاکہ اس کو نہ ملے۔ ہاں جی، یہ نیت غلط ہے۔ ہاں جی، فرمایا ان کی 60 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے ایک بزرگ تھے حاجی فاروق سکروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں اکیلے تھا حضرت کے ساتھ، مجھ سے پوچھا شبیر صاحب تم میراث کی کیلکولیشن کرتے رہتے ہو، مجھے ایک مشورہ دے دو۔ میں نے کہا جی۔ کہتے ایک بی بی مجھے بہت حقیر رقم خانقاہ کے لیے دینا چاہتی ہے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے،
وہ مجھے دینا چاہتی ہے، میں اس سے لوں؟ میں نے کہا حضرت بس صرف ایک چیز کی کلیریفیکیشن کروا دیں ان سے کہ کہیں کسی وارث کو محروم کرنے کی نیت سے تو نہیں دے رہی؟ ہاں جی، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اپنی مرضی سے جتنا بھی دینا چاہتی وہ ظاہر اس کی مرضی ہے، تحفہ ہے، دیا ہے، لیکن یہ ذرا معلوم کر لے۔ حضرت اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، بڑی دعائیں دی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے، آپ نے مجھے بہت بڑے خطرے سے بچا لیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اسباب بن جاتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کم از کم نہ ہو۔ پھر ایک بات یہ کہ جنوبی پنجاب میں تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے، ہاں جی، یہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے، صبح سرد میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، بہنوں کو حصہ نہ دینا، بہنوں کو میراث میں حصہ نہ دینا، یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہر ایک۔ ہاں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے جو تقسیم کر دیا، تم اس میں مداخلت کرنے والے کون ہیں؟ ہاں جی، اس کے لیے علماء کرام نے جو فتویٰ دیا ہے وہ یہ ہے، بتا سنا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ معاشرتی پریشر ہوتا ہے، معاشرتی پریشر اس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ملنا تو ویسے بھی نہیں، دینا تو ویسے بھی نہیں، اب اگر ہم مانگیں گی تو بدنام ہو جائیں گی، ملنا تو ویسے بھی نہیں۔ جیسے بعض جگہ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں نا کہ یا بائی لیتے ہو یا حصہ لیتی ہو، یعنی یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہوتا ہے۔ ہاں جی، اب ایسی صورت میں تو معاملہ تو بڑا خطرناک ہو جاتے ہیں، عورتیں تو بڑی کمزور دل کی ہوتی ہیں۔ ہاں جی، تو وہ اگر اس قسم کی صورتحال ہے تو وہ معاشرتی پریشر میں آ کر کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ تو مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ ان کی یہ معافی قبول نہیں ہے۔ ان کی معافی تب قبول ہوگی کہ ان کو دے دو اپنا حصہ، پھر ان سے کہہ دو کہ 1 سال تک اس کو استعمال کر لو، بعد میں اگر آپ مجھے دینا چاہتی ہے تو بے شک دے دو، لیکن 1 سال کے لیے لے لو کم از کم۔ اس میں اصل صورتحال سامنے آ جائے گی۔ اگر پھر بھی کوئی واپس دیتا ہے تو سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نہ دینے کے دوران ان کا یہ کہنا، جیسے لوگ مہر معاف کرتے ہیں، کرواتے ہیں، صحیح بات میں عرض کرتا ہوں، میں بڑے نازک جگہ پر ادھر بیٹھا ہوں، لیکن مجھے اس سے بڑی بےغیرتی کوئی نظر نہیں آتی، مہر معاف کروانا عورت سے، اس سے بڑی بےغیرتی مجھے کوئی اور نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی مرد تو مردانگی کے لیے پیدا ہوا ہے، اور مردانگی یہ ہے کہ وہ کمزور کو دے۔ مجھے بتائے مرد ہو کر ہاتھ ایسا کرنا، انا للہ و انا راجعون، مرد کیسے ہوا؟ کیا اس کو مردانگی کہتے ہیں؟ ہاں جی، یہ غلط بات ہے۔ تو یہ بات ہے کہ وہ اپنی عورت کو مہر اپنے وقت پہ دے دے، مردانگی یہ بات ہے۔ اللہ مدد بھی فرماتے پھر، ہاں جی۔ اور یہ ہے کہ ہماری جب شادی ہو رہی تھی تو مجھے کہا گیا کہ آپ مہر جو ہے نا اتنا دے رہے، کافی بڑا مہر وہ بتا رہے تھے رشتہ دار کہ یہ رکھ لیں۔ میں نے کہا کیوں؟ شریعت میں تو آسان مہر رکھنا چاہیے۔ کہتے بعد میں نہ دو۔ میں نے کہا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اگر طے ہو گیا پھر میں دوں گا، لیکن ہو اتنا جو کہ میں دے سکوں، تو کمٹمنٹ مطلب اتنی ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ پاک نے دلوا دیا۔ تو یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو نمائشی مہر رکھتے ہیں نا، اس میں مسئلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے مہر رکھ دیا، اس بیچارے کے پاس 1 لاکھ کی حیثیت نہیں ہے، ہاں تو پھر کیا ہے؟ فراڈ تو کرے گا نا، ہاں تو فراڈ کرے گا۔ تو یہ بات بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مہر اس کو اپنے وقت پیدا کرنا چاہیے۔ اس طرح بہنوں کا ایسا ہے، دے دو آرام سے، اللہ پاک دینے والا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ دنیا کیا ہے آج کل، یہ آج کل کی دنیا کس فارمیٹ میں ہے؟ یہ ہے ایکسپلائٹیشن کے فارمیٹ میں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر پولیس والے نے ایکسپلائٹ کیا، ایک شخص کو اس سے پیسے لے لیے، رشوت حرام لے لیا، اس کے پیٹ میں درد ہو گیا یا بچہ گر گیا،
ڈاکٹر نے اس سے لے لیے، ہاں جی، ڈاکٹر سے کسی اور نے لے لیے، پھر اس سے کسی اور نے لے لیے، اسی طریقے سے سارے لوگ پنستے جا رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں، ملتا پھر بھی کچھ کسی کو نہیں. جو سمجھتا ہے کہ مجھے مل رہا ہے اس کو بھی نہیں مل رہا. ڈاکے پڑ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بڑی خطرناک بیماری آ جاتی ہیں. ہاں، تو یہ پیسہ ٹھہرتا نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بہت پیسہ مل گیا، تو اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. توڑے پہ قناعت کرنا سیکھو، اللہ جل شانہ آپ کے لیے وہ بھی زیادہ کر دے گا، آپ کے لیے وہ بھی زیادہ کر دے گا. وہ اپنی باتیں بتانا مناسب نہیں ہوتی، لیکن بہرحال چونکہ وہ سب سے زیادہ بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے، لہذا اس کو اس لحاظ سے بتانا مناسب ہوتا ہے. یعنی اللہ پاک کے دینے کے ایسے عجیب موڈز ہیں جو سمجھ میں نہیں آنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک دلواتے ہیں. اور میں نے مثال آپ کو دی تھی ایک دفعہ حج کے بارے میں، ہاں جی، کہ 1980 میں میری تنخواہ 1440 روپے تھی، ہاں جی، اور میں نے حج کے لیے پیسے پس انداز کرنا شروع کیا کہ حج کروں. فیملی بڑی تھی کیونکہ سارے مجھ پر ڈیپینڈنٹ تھے، والد صاحب فوت ہو چکے تھے 1 سال پہلے، ہاں جی، اس میں بھائی پڑھ بھی رہے تھے اور اخراجات سب کچھ، یہاں تک کہ پوری تنخواہ ہمارے دکاندار کے پاس آخر میں چلی جاتی. لیکن 1984 تک 4 سال کے دوران اللہ پاک نے 25,000 روپے میرے جمع کروا دیے حج کے لیے. مجھے آپ بتائے کوئی کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائے کہ اتنے دیر میں 25,000 روپے 1440 روپے کی تنخواہ میں جمع ہو سکتے ہیں؟ ذرا کوئی کر کے دیکھ لیں. ابھی تک مجھے تو سمجھ نہیں آیا، میں تو نہیں کر سکتا، اللہ پاک دکھاتا ہے. تو اللہ جل شانہ کے ہاں دینے کے بڑے راستے ہیں، بڑے راستے ہیں، لیکن وہ ہمارے سمجھ کے راستے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ جب برکت عطا فرما دیتے ہیں تو برکت بڑی عجیب چیز ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ حلال کماؤ، حلال پر گزارا کرنا سیکھو. ہاں، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو کیسے جو ہے نا وہ مطلب وسیع کر دیتے ہیں، کیسے کھول لیتے ہیں. تو یہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا. فرمایا، ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ وہ بے-حیائی ہے. یہ اب دوسرے طرف آ گئے ہم. ایک پیٹ کا مسئلہ تھا نا، ایک شرمگاہ کا مسئلہ. یہ دونوں بھوک ہے، پیٹ میں بھی بھوک ہے اور وہ بھی بھوک ہے. ہاں جی، یہ دونوں جو ہے نا شہوات ہیں. اس وجہ سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. ہاں جی، یہ میں آپ حضرات سے بات عرض کروں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو. بالکل کلیئر حدیث ہے. ایک 2 جبڑوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان، اور ایک 2 ٹانگوں کے درمیان جو ہے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی بڑی ضمانت ہے، آپ سے ضمانت دے رہے ہیں. بس ان 2 چیزوں کی ضمانت، زبان کو صحیح استعمال کر لو، شرمگاہ کو محفوظ کر لو، میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی بڑی کلیئر سگنل ہے. اب دیکھ لیں آج کل اس پہ لبیک کہنے والے کتنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا کیپیبل بنا دے. ہاں، یہ 2 چیزیں انسان محفوظ کر دے بس. تو فرمایا کہ قرآن میں ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ برا طریقہ ہے، بے حیائی اس سے آتی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میں آپ کو صاحب بتا دوں، انسان کے اوپر شہوات کا بڑا زور ہوتا ہے. اللہ نے رکھی ہیں یہ چیزیں، کچھ حکمتوں کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں. یہ شہوات کا زور بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ان شہوات کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا، ہاں جی، اور اللہ کی بات مانتا ہے، تو اس کے پروپورشنل اس کو روحانی ترقی مل رہی ہوتی ہے. جتنا جتنا اس کے اوپر تقاضا زیادہ ہے، اس کو جتنا روکے گا اتنا اتنا وہ روحانی طور پہ بلند ہوتا جائے گا. کنفرم بات ہے، کنفرم بات ہے. جہاز کس طرح اڑتا ہے؟ جہاز کے اڑنے کا اصول کیا ہے؟ یہ لفٹ ہے نا. تو لفٹ یہی بنتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر مخالف ہوا وہ جب ہو تو اس کو اگر وہ سسٹین کر لے صرف، تو وہ خود بخود اوپر اڑنا شروع ہو جائے گا، اٹھنا شروع ہو جائے گا، لفٹ بنتا جائے گا. تو
اب یہ جو ہے نا یہ والی بات کہ وہ کہتے شہوت دنیا مثال گلخن است، عزو حمام تقوی روشن است. فرمایا شہوات دنیا کی جو مثال ہے یہ کوڑے کرکٹ کی طرح ہے، جھاڑ پونس اس کی طرح ہے. اسی کے ذریعے سے تو تقوی کا حمام روشن ہے. یہ نہیں ہوگا تو تقوی کیسے ہوگا؟ مجھے بتاؤ، اگر اندھا کہہ دے کہ میں بد نظری نہیں کرتا تو کیا کمال کرتا ہے؟ وہ تو بد نظری کر ہی نہیں سکتا. وہ تو بد نظری کر ہی نہیں سکتا. جو بد نظری کر سکتا ہے اور نہ کرے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. ہماری رہبانیت یہ ہے شباب ہو، موقع ہو، دعوت ہو، اور ہم کہہ دیں ہمیں اللہ کا خوف ہے، ہمیں اللہ کا خوف ہے. یہ ہو پھر کیا ہوگا؟ روحانی پرواز کہاں پہنچ جائے گی؟ سبحان اللہ، کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے جس نے اللہ کے خوف سے اپنی نظریں غیر محرم سے ہٹا دیں، جس نے اللہ کے خوف سے نظریں غیر محرم سے ہٹا دی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو مطلب اللہ پاک ان کو ایک ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں جس سے وہ ایمان کی حلاوت خود محسوس کر لے گا. یہ چیز اب مجھے بتائیں آج کل کیا حالات ہیں؟ آج کل تو یہ ہر طرف یہ چیزیں ہیں. اب انسان اللہ کے خوف سے نظر ہٹاتے جائیں اور اس چیز کو لیتے جائیں، نظر ہٹاتے جائیں اور اس چیز کو لیتے جائیں. سبحان اللہ، یہ چیز مسلسل چل رہی ہے. تو مشکل حالات ضرور ہے، لیکن کوئی اس میں اللہ کے طرف جانا چاہے، رستے پہ رہنا چاہے، اس کو موقع ضرور ملے گا. وہ اس کی جو روحانی اڑان ہے وہ چلتی جائے گی. لہذا آج کل کی دنیا میں بھی اللہ کے ولی موجود ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت پہلے دور میں اللہ کے ولی بننے کے لیے چلے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور یہ چیزیں ہوتی تھیں. اب اسی پہ آپ ترقی کرتے رہیں گے. انہی چیزوں کے ذریعے سے آپ کی روحانی ترقی ہوگی. بس آپ مانتے جائیں اور اوپر چڑھتے جائیں. ہاں، اسی ذریعے سے آپ کا کام بنتا جائے گا. ہاں البتہ ایک بات بتا دوں، انجینئرنگ میں جب میں داخلہ لے رہا تھا تو میں نے میکینیکل انجینئر آپٹ کر دی. میکینیکل انجینئرنگ. تو ایک ساتھی نے کہا آپ سول انجینئرنگ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس میں خطرات بہت ہیں، مطلب حرام کمائی کے ذرائع بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہاں جی، مجھے کہتے ہیں مزہ تو تب آتا ہے کہ انسان غلطی کر سکے اور پھر نہ کرے. میں نے کہا اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب اگر پڑ جائے تو پھر تو ڈٹ جائے، لیکن یہ کیا ہے آبیل مجھے مار، آبیل مجھے مار. تو اس لیے نعوذ باللہ من ذالک اس نیت سے کوئی بازار نہ جائے کہ میں نظر ہٹاؤں گا مجھے ثواب مل جائے گا. نہیں، قصدن نہ کرنا. یہ تو صرف جب ہو جائے تو پھر بچنا، آپ کا ارادہ نہ ہو. کیونکہ نظر ہٹانے پہ اگر اجر ہے تو رستہ ہٹانے پہ کتنا اجر ہوگا؟ اگر نظر ہٹانے پہ اجر ہے تو رستہ ہٹانے پر بھی تو اجر ہے نا. تو آپ اپنے راستہ کو بھی تو ہٹائیں نا، ورنہ پھر کیا ہے، وہ تو درمیان میں آپ اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں. تو کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، جس گلی میں گل ہو تقوی کے چراغ اس گلی میں آنا جانا چھوڑ دے. مطلب یہ کہ جو یہاں پر خطرہ ہو، مسئلہ ہو، تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس طرف تو جانے کی ہمت ہی نہ کرو. وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو پریشان کریں، کیوں اپنے آپ کو رسک میں ڈالیں؟ اور یہ بتاؤں، جو اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا ہے وہی گرتا ہے، جو ڈرتا رہتا ہے وہ چڑھتا رہتا ہے. جو ڈرتا نہیں ہے ان کو پھر پٹخنی دی جاتی ہے. ہم لوگ کمزور ہیں، اپنی کمزوری کو تسلیم کرنا چاہیے. ہاں جی، جتنا انسان اپنی کمزوری کو تسلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے. تو انسان کو غلط حرکت نہیں کرنا چاہیے. فرمایا کہ تم جہاں والوں میں سے حرکت کرتے ہو کہ مردوں پر گرتے ہو اور اپنے بیوی کو چھوڑتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے واسطے پیدا کیا، بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو. فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے
بہت خطرناک الفاظ ہیں. اللہ پاک بچائے، اللہ پاک بچائے، اللہ پاک بچائے. فرمایا اللہ جل شانو جن کو اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں ان کو گلے سڑے چیزوں کی طرف موڑ دیتے ہیں. یہ گلے سڑے چیزیں، یہ لونڈے اور یہ اس قسم کی چیزیں، ان کی طرف چل پڑتے ہیں. یہ اللہ پاک کی بہت سخت سزا ہے. کسی کا دل ان چیزوں پہ آنے لگے نا تو سمجھو کہ مجھے تو اب جانوروں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا. جانوروں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا. یہ انسانیت نہیں ہے. ہاں جی. تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اپنے آپ کو انسانوں کے فہرست میں لانے کے لیے ان نیچرل طریقوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. ان نیچرل. اس وقت دنیا انتہائی فحش ہو چکی ہے، بے حیا ہو چکی ہے. اتنی بے حیا ہو چکی ہے، بے حیائی کے لیے جسٹیفیکیشن بنائے جا رہے ہیں. امریکہ میں گے کلبز بن رہے ہیں، گے چرچز بن رہے ہیں. ہاں جی. اور اس کے لیے باقاعدہ جسٹیفیکیشن وہ کی رہے. پادری ان کے حق میں فتوے دے رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسانیت کی انتہائی مکروہ صورت ہے. ہاں جی. تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا چاہیے. ایک پورے قوم اس کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے. ایک لفظ ذرا دل میں آ گیا، ذرا عرض کروں. بعض لوگ اس چیز کو لواطت کہتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. لوط علیہ السلام نے تو اس کے خلاف جہاد کیا تھا، تو ان کے نام سے کیوں اس کو وہ کرتے ہو؟ ہاں جی. اس کا نام اعلام بازی ہے، وہ نام رکھنا چاہیے. اور ورنہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بے ادبی کی بات ہے. لواطت یہ لفظ اختیار نہیں کرنا چاہیے. انگریزی میں اس کو سوڈمی کہتے ہیں. ہاں سوڈمی. ہاں جی. ہاں سدوم سے سوڈمی. جی بالکل سوڈمی اس کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بعد میں کوئی فتنہ مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ مضر نہیں چھوڑا. عورتیں ہمیشہ مردوں کے لیے امتحان بنے گی. بہت بڑا فتنہ ہے. لہذا انسان محفوظ ہی رہے، بچا رہے. ہاں جی. عورتوں کے لیے جو اسپیشل انسٹرکشنز ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو بھی رہنا ہے تو ایسا رہنا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے فتنہ نہ بنے. لہذا اگر وہ ٹیلی فون آتا ہے کسی کا تو وہ عورت زیادہ باحیا سمجھی جاتی ہے شرعن جو کرخت لہجے میں غیر مرد سے بات کرے. کرخت لہجے میں. کون ہو؟ کس سے بات کرنی ہے؟ نہیں ہو گھر پر، بعد میں فون کر لینا. حوصلہ شکن الفاظ میں، تاکہ اگر کسی کے دل میں کوئی مرض ہو اس مرض کو کوئی وہ نہ ملے، دوا مطلب کوئی چیز نہ ملے وہ مزید پلنے پھولنے کے لیے. ہاں تو اس میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ یہ جو ہے نا وہ حضرت تانوی سے فرماتے ہیں کہ جو عورتیں زیادہ منہ پٹ ہوتی ہیں گفتگو میں وہ زیادہ عفیف ہوتی ہیں. ہاں جی. مطلب یہ ہے کہ وہ عفیف ہوتی ہیں، ان کی عفت مطلب ہوتی ہے. ہاں جی. لوگ تو ان کو بد اخلاق سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ خوش اخلاق ہیں. جو مردوں کے ساتھ کبھی گفتگو کا وقت آئے تو وہ اس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ دوبارہ نظر نہ کرو کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر یعنی جو اچانک پڑ جائے وہ جائز ہے، اور دوسری بد نظر کرنا یا پہلی نظر کو برقرار رکھنا جائز نہیں ہے. اصل میں یہ اس لیے کہ شریعت میں کوئی کام بھی ایسا جائز ناجائز نہیں ہے جو انسان اس سے بچ نہ سکتا ہو. کوئی چیز بھی ایسے ناجائز نہیں ہے. اب دیکھ لیں میں راستے پہ جا رہا ہوں تو میں اگر ہر طرف خطرہ تو ممکن ہے، لیکن اگر میں کسی بھی طرف نہ دیکھوں تو پھر کیا کروں؟ کسی ایک طرف تو دیکھنا تو ہوگا. اب ایسی میں جس چیز کو ذرا کم خطرناک سمجھ رہا ہوں یا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس وقت کوئی خطرہ نہیں اور میں اوپر دیکھوں اچانک خطرہ ادھر ہی ہو، مطلب کوئی سامنے آ جائے اچانک، تو اس میں تو قصور نہیں ہے نا، اس سے تو انسان بچ نہیں سکتا. تو وہ نظر معاف ہے، وہ نظر معاف ہے. یا کمپیوٹر پر آدمی کام کر رہے اور اچانک کوئی چیز آ جائے، ہاں جی، تو وہ تو ظاہر انسان کے بس میں نہیں ہے، تو بس نظر ہٹا لے اور اس کو اس سے آگے پیچھے ہل جائے.
تو وہ نظر فوری جو ہے معاف ہے، لیکن اس کو برقرار رکھنا یا اس کی طرف دوسری بار دیکھنا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ہمارا ارادہ شامل ہے. آج تو اپنے ارادے کے بغیر والی نظر جو ہے وہ معاف ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ڈکار لیتے سنا تو فرمایا کم کر اپنی ڈکار کو، یعنی کم کایا کرو، کیونکہ قیامت کے دن زیادہ بھوکے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زیادہ سیر ہو چکے ہوں گے. مطلب یہ کہ یہ کیا چیز ہے، یہ جس کو کہتے ہیں شکم پروری. آج انسان بس ٹیسٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہو، جو کوئی ٹیسٹ فل چیز ملے تو بس اس پہ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے. اس پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں. بزرگوں کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. کہتے علماء کے ساتھ کوئی ویسے جا رہا ہو نا تو بعض دفعہ ان کی عام باتیں بھی بڑی کام کی ہوتی ہیں، وہ بڑی علمی ہوتی ہیں. تو مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. ٹھیک ہے سیاسی اختلاف الگ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن تھے بڑے ولی اللہ. ان کے ایک شاگرد سے میں نے سنا ہے، کہتے میں اس وقت چھوٹا سا تھا، حضرت مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے. حضرت کی دعوت تھی، ظاہر اسمبلی کے ممبر تھے، قومی اسمبلی کے، تو بڑے بڑے لوگوں کے ہاں ان کی دعوتیں تو ہوتی تھی جیسے لوگ کی ان لوگ کی ہوتی ہیں. کہتے میں بڑا خوش تھا کہ آج دعوت کھائیں گے. سارے بچے جیسے ہوتے ہیں ان کو تو ان چیزیں خوشی ہوتی ہیں. کہتے میں بڑا خوش تھا کہ آج میں حضرت کے ساتھ ہوں اور ظاہر آج بڑی دعوت کھائیں گے. ہاں جی. کہتے حضرت مجھے ساتھ ساتھ میں لے جا رہے. کہتے راجہ بازار کے پاس ہم آ گئے، رحمانیہ کے پاس ان کا تھا نا، اور کوارٹی گیٹ کے پاس وہ اکثر رہتے تھے. تو کہتے ہیں وہ تشریف لا رہے تھے. ادھر راجہ آباد کے قریب ایک چولے والا دکان تھا. کہتے ہیں ادھر آ گئے تو ان دونوں طریقہ یہ تھا کہ روٹی کے پیسے لیتے تھے اور چولے مفت ہوتے تھے ساتھ. تو کہتے 4 آنے کی روٹی لے لی، ہاں جی، چولے اس کے ساتھ مفت آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو ہے نا وہ یہ دے دو. تو میں نے کہا حضرت آج تو دعوت ہے. کہتے یہ کھاؤ، جتنا مرغن کھاؤ گے اتنی بو زیادہ ہوگی، یہ کھاؤ یہ زیادہ مفید ہے. کہتے دعوت میں نہیں گئے، وہی روٹی اس نے کھا لی. یہ اصل میں آپ کو بات بتاؤں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک دوست آئے اور وہ ان کا خیال یہ تھا کہ خلیفہ ہے تو آج تو ان کے ساتھ بڑی اچھی دعوت ہماری ہوگی. تو حضرت تاڑ گئے کہ ان کے ارادے اس قسم کے. سارے ایسے لوگ کو اللہ تعالیٰ بصیرت بھی دیتے ہیں. تو کہتے حضرت اپنا دفتری کام کر رہے تھے، وقت گزر رہا تھا، زور کی نماز بھی پڑھ لی، اس کے بعد بھی وقت گزر رہا ہے. کہتے میرے پیٹ میں تو بولنے لگے. ہاں جی. تو کہتے ہیں کافی جب دیر گزر گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی کھانا بھی تو کھانا ہے. نے کہا جی بالکل کھانا ہے. تو وہ لائے، وہ جیسے نہیں ہوتے وہ خشک روٹی اور ساتھ جیسے مرچ ٹائپ کوٹی ہوئی پیسی ہوئی اس قسم کی چیز لے آئے اور کہتے ہیں کہ جی بس کھاؤ. تو ساتھ خود بھی کھا رہے تھے، میں بھی کھا رہا تھا. وہ کہتے مجھے بڑا مزہ آیا اس کا، کیونکہ بھوک تو بہت بڑی جلدی لگی ہوئی تھی. تو کہتے حضرت نے مجھ سے پوچھا کیا حال ہے بھائی، مزہ آیا اس کا؟ کہتے جی تو بڑی مزیدار چیز ہے. کہتے یہ مزیدار چیز آپ کو روز مل سکتی ہے. اگر آپ اس بات پر عمل کر لیں تو یہ مزیدار چیز آپ کو روز مل سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اچھی بھوک کی حالت میں کوئی چیز کھاتا ہے، ہم کم از کم ہم گواہ ہیں، ہمارے گاؤں کے پاس دریا سندھ بہتا ہے. تو کبھی کبھی ہم دریا سندھ جاتے تھے، لوگ جاتے ہیں وہاں پر. تو وہاں پر جو ہے نا مطلب فاصلہ اچھا خاصا پیدل اور طے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ گاڑی واڑی تو جاتی نہیں ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ دریا سندھ کا پانی بڑا ہی وہ ہے جس کو کہتے ہیں میدا کے لیے بہت مفید ہے، بھوک لگاتا ہے. کہتے ہیں مطلب وہاں پر ہم جاتے تھے نا تو وہاں خشک روٹی کے ساتھ پیاز اتنا مزہ دیتا تھا کہ جیسے بہت بڑی دعوت مطلب ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز بھوک ہے، اصل چیز بھوک ہے. اگر بھوک ہو تو پھر تو ماشاءاللہ ٹھیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. حکم آ گیا جی، پورا ہو گیا. چلو ٹھیک ہے، باقی باتیں بعد میں. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، 3 دفعہ سورہ اخلاص. الحمدللہ رب العالمین.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ اپنی فضل و کرم سے ہماری اس تلاوت کو قبول فرما، اس کا ثواب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جملہ انبیاء کرام کو، جملہ صحابہ کرام کو، چاروں سلسلوں کے مشائخ اور ہمارے باوجداد کو پہنچا دیں، ان سب کی فضل برکات سے ہم کو مکمل اور وافر سے نصیب فرما۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا